نیا ایک آدمی تیار کر، اور فرمایا کہ یہ غرور و فخر ہے کس بات کا، یہ فخر ہم کرتے ہیں، غرور تکبر کرتے ہیں، یہ کس بات کا ہے، یہ غرور و فخر ہے کس بات کا، عاجزی کو ترائے دستار کر۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے والا جو راز تھا وہ اللہ کریم نے کسی اور تخلیق میں نہیں رکھا۔ اللہ کریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کی ہر ایک شے کو تخلیق کیا، لیکن جب وہ راز اللہ نے انسان میں سجایا، اب ہر شخص چاہتا ہے کہ زندگی میں کامیابی سمیٹے، اور ایسی کامیابی کہ نسلیں سنور جائیں، اور ایسی کامیابی ملے کہ لوگ دنگ رہ جائیں، بڑے چرچے ہو جائیں۔ تو ایسے ہی یہ کیسے کامیابی ملے گی؟ آپ دیکھیں کہ وہ ایک اشعار ہیں، میں اس میں ہی اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو شاعر نے بڑا کمال لکھا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مسمار کر، کہ پہلے تو اپنے آپ کو، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرا نام بن جائے اس دنیا میں، تو ایک باوقار شخصیت کے طور پر جانا جائے، جیسے بڑے لوگ گزرے ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کافی شخصیات جو ہیں اللہ رب العزت کے قرب میں جنہوں نے زندگیاں بسر کی ہیں، تو بہت سی کافی مطلب ہیں چیزیں، لیکن یہاں میں ان شعروں میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے اپنے آپ کو مسمار کر، پھر نیا ایک آدمی تیار کر، پھر اپنے اندر ایک ایسا شخص بیدار کر دے، ایسا شخص تو تیار کر لے جو پھر وسوسوں ان ڈھکوسلوں میں آنے والا نہ ہو، وہ بس پھر یقین کامل رکھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ چلنے والا ہو، عزم مصمم ہو، اور اس کے پائے استقلال جو ہیں وہ متزلزل نہ ہو سکیں، وہ ہر راہ پر باری لم یزل پر یقین کامل رکھ کر اگر وہ مطلب وہاں کھڑا رہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مالک کے لم یزل اسے منزل سے روشناس نہ کروائے، اسے منزل تک نہ پہنچائے۔ اب ہے کیا؟ فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو مسمار کر، پہلے تجھے اپنے اندر وہ جو ایک انا، بغض اور یہ ایگو ہمارے اندر جو آ جاتی ہے، یہ ختم کرنی پڑے گی، تو پھر نیا ایک آدمی تیار کر، اور فرمایا کہ یہ غرور و فخر ہے کس بات کا، یہ فخر ہم کرتے ہیں، غرور تکبر کرتے ہیں، یہ کس بات کا ہے، یہ غرور و فخر ہے کس بات کا، عاجزی کو ترائے دستار کر۔ یہ جو دستار اللہ نے ہمارے اوپر سر کے اوپر سجائی ہوئی ہے، تو یہ دستار اپنی معرفت کے نور کی سجائی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دستار صرف کپڑے کے وہ جو بل آ جاتے ہیں ان کو دستار نہیں کہتے، وہ حقیقی جو دستار ہے، اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اللہ مہربان نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ، میں نے امانت دینی چاہی، آسمان سے کہا کہ میں نے اپنی امانت دینی ہے، زمین سے کہا، جبال، میں نے پہاڑوں سے کہا، لیکن فرمایا وحملہ الانسان، یہ انسان آگے بڑھا، اس نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا، اور وہ امانت کیا تھی؟ وہ معرفت خدا بندی، اللہ رب العزت کو پہچاننے والا جو راز تھا وہ اللہ کریم نے کسی اور تخلیق میں نہیں رکھا۔ اللہ کریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کی ہر ایک شے کو تخلیق کیا، لیکن جب وہ راز اللہ نے انسان میں سجایا، تو اسی راز کو سجانے کی وجہ سے اللہ کریم نے اسی انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔